بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم روزے کے مکروہات کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن اس میں جائز ناجائز حرام حلال کی تمیز نہیں کر پاتے۔ کئی ساری چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ گوشت چبانا یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ماچس کی تیلی یا گھاس کا تنکا یا کوئی اور چیز وہ منہ میں ڈال کے اس کو چوستے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز انسان کے لیے، روزہ دار کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو آداب زندگی کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے روزہ انسان کا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ کوئی چیز زبان سے چکھنا۔ ہاں، اس میں ایک نقطہ یہاں ذہن نشین فرمائیے گا کہ وہ عورت سالن کو چکھ سکتی ہے، کسی دوسری چیز کو کھانے پینے کی اشیاء میں سے چکھ سکتی ہے، جس کا شوہر سخت ہو، بد مزاج ہو، ہر وقت اہلیہ سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہو، وہ چکھ سکتی ہے۔ زبان کی نوک سے سالن کو چکھے، مرچی اور نمک اس میں چکھے اور پھر اس کو تھوک دے، وہ چکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے چکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی چیز جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ استنجا کرتے ہوئے بہت زیادہ پاؤں کو پھیلا کر بیٹھنا، بہت زیادہ وقت لگانا، ایسے خواہ مخواہ۔ ایک تو وہ ہے کہ انسان کو وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے، مثلا اس کے پیٹ خراب ہے یا کسی اور وجہ سے۔ اور وجہ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ پیشاب کی حالت میں ہے، پیشاب کر رہا ہے۔ اگر اس کے علاوہ وہ خواہ مخواہ وہاں ٹائم ضائع کرے گا اور بہت سے پاؤں پھیلا کر اس میں بیٹھے گا کسی بھی وجہ سے، تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز کہ انسان جب کلی کرے یا ناک میں پانی ڈالے تو دونوں چیزوں میں یہ خیال کرے کہ مبالغہ نہ کرے، اور اس کے ساتھ اس کا بھی خیال کرے کہ جیسے ہاتھ پہ پانی ڈالا جاتا ہے اور پھر پانی ڈالنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ناک سے پانی اوپر کی طرف کھینچتے ہیں سانس کے ذریعے سے۔ تو رمضان المبارک یعنی روزے کی حالت میں انسان کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب آدمی کلی کرتا ہے تو کلی کرتے وقت پانی کے ساتھ وہ غرارے نہ کرے، جیسے منہ آدمی اوپر کرتا ہے غرارے کرتا ہے پھر پانی تھوک دیتا ہے، یہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں آدمی نہ کرے۔ ہاں، سحری کھانے سے سحری کھانے کے ساتھ ساتھ کر سکتا ہے، اور پھر افطاری کے بعد کر سکتا ہے۔ روزہ بند کرنے کے بعد روزہ کھولنے تک دن میں جتنے بھی بار وہ وضو کرے گا، غرارے اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ کلی کرے گا تو ناک سے سانس کے ذریعے پانی اوپر نہیں چڑھائے گا، یہ چیزیں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی اہم بات کہ ہم بہت سی باتیں ایسے کر دیتے ہیں دوستوں میں بیٹھ کر جن کا ہم اپنے دماغ میں خیال نہیں کرتے۔ اس میں یہ ہے کہ جب محفل لگتی ہے تو پھر ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ کئی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی نہیں ہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ یوں ہے۔ یہ جھوٹ بولنا بھی روزہ کو مکروہ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں غیبت کرنا، کسی دوسرے کی غیبت کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی سخت ہے۔ اس کے الفاظ یوں ہیں، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ ہم زنا کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، چوری کو بڑا سمجھتے ہیں، ڈکیتی کو بڑا سمجھتے ہیں، یعنی جتنے بھی خرافات کے کام ہیں، غلط کام ہیں، سب کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس غیبت کو بڑا نہیں سمجھتے۔ غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، بس ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہو گئی تو نہ ہو گئی، ایسے نہیں ہے۔ غیبت کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے سے بھی، گالی گلوچ کرنے سے بھی، کئی سارے ساتھی، کئی سارے لوگوں کو میں نے ایسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے کہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن وہ گالی گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر بہتان بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں انسان کا منہ تو خشک ہو جاتا ہے، بھوک بھی کبھی کبھار لگ جاتی ہے، تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے، اپنی بے قراری کو ظاہر کرنا، گھبراہٹ کو ظاہر کرنا، بہت پیاس لگی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے، تو یہ چیز ظاہر کرنا بھی انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ والسلام۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔